رات میرے عزیزوں تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے حاصل پور کے اسٹیج پر دعا ہونے کے بعد ایک آدمی چڑھا، میرا ہاتھ چوما، کہنے لگا مولانا دعا فرماؤ اللہ اور سنت کے مطابق مجھے کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے ایک مولانا کھڑے تھے، کہنے لگے مولانا یہ کپڑے کا تاجر نہیں ہے، مولانا یہ کاروبار نہیں کرتا، یہ جس کی جوتیوں کی دکان نہیں، مولانا اس کی چمڑے کی دکان نہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہا جامگیری کا کام کرتا ہے، اس نے دکان پہ لکھ کے لکھوا رکھا ہے کہ یہاں بال کاٹے جائیں گے، محمد کی سنت پر اس طرح نہیں چلایا جائے گا۔ میں نے کہا میاں پھر ادھر آ، قریب آ گیا، میں نے کہا اپنا ہاتھ دے دے، اللہ اکبر، میں نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، میں نے کہا میں نے تو بیان کر کے سنایا، تو نے میرا ہاتھ چوما، میرا ہاتھ چومنے کے قابل نہیں، تو نے عمل کر کے دکھایا یہ ہاتھ چومنے کے قابل ہے۔ امت کو اعمال کی طرف لے کر آؤ، یقین جانو ختم نبوت کا انکاری کوئی نہیں، معراج شریف پر حضور کے جانے کا انکاری کوئی نہیں، بھائی حلیمہ کی گود میں لوری لینے کا انکاری کوئی نہیں، بھائی شیمہ کی گود میں میرے عزیزو اللہ اکبر جھولا لینے کا انکاری کوئی نہیں، سیدہ عائشہ کا دلہن بن کے نبی کے گھر میں آنے کا انکاری کوئی نہیں، اماں فاطمہ کا دلہن بن کے ڈولی میں بیٹھ کے علی کے گھر میں جانے کا انکاری کوئی نہیں، صدیق کی صداقت کا، عمر کی عدالت کا، عثمان غنی کی سخاوت کا، علی کی شجاعت کا کوئی انکاری کوئی نہیں، حضرت معاویہ کی سیاست کا کوئی انکاری کوئی نہیں، سارے صحابہ برحق رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہنے کا انکاری کوئی نہیں۔ خدائے پاک کی قسم ہے نبی کے صحابہ میرے عزیزوں جب کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت حالت کیا تھی، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، 1400 سال بعد مدینے کی طرف نگاہ اٹھائی، 1400 سال کے بعد ان کی قبروں کی طرف دیکھا تو کہنے والا کہنے پہ مجبور ہو گیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض تہامہ ایک جگہ ہے، اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، وادی تہامہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اتنا روئے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے کہا عمر کیا وجہ بنی؟ پیر میں کوئی چیز چبھ گئی یا تیری ٹانگوں میں درد ہو گیا؟ عمر کوئی مدینے میں اللہ نہ کرے نقصان ہو گیا، پتا کیا بات ہے؟ فرمانے لگے مجھے دور جاہلیت کا دور یاد آ گیا، یہی جگہ ہے جب میرے باپ کے ہاتھ میں اونٹ باندھنے والا رسا ہوا کرتا تھا، 5 اونٹ میرا باپ گھر سے لے کر مجھے ساتھ لے کے چلتا، اس جگہ لا کے میرا باپ موٹا رسا میری گلیوں میں آ کے پھرنے لگ گیا، اگر حجرے کا پردہ اٹھے گا نبوت والے چہرے کی زیارت ہوگی، حضور کا چہرہ دیکھ کے عمر کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ چائے ہے نا، چہرہ دیکھ کے عمر کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، عمر تیرے گھر 2 دن کا فاقہ، 3 دن کی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، اتنے میں میرے عزیزوں کاشان نبوت کا پردہ ہٹا، حضور علیہ السلام تشریف باہر لے آئے، عمر کیا بات ہے؟ ابو بکر کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ 2 دن کی بھوک تڑپا رہی ہے، کملی والے 3 دن کی بھوک مجھے تڑپا رہی ہے، دونوں کی بھوک کا تو علاج تب کرتے گھر کے اندر آٹے ڈبے میں کچھ آٹا ہوتا، میرے عزیزوں برتن میں کوئی کھجوریں ہوتی، حضور علیہ السلام ان کے ساتھ کھڑے ہو کے رونے لگ گئے، فرمایا عمر تیرا 2 دن کا فاقہ، صدیق تیرا 3 دن کا فاقہ، اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر پتھر بندے دکھا دیے، فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج 4 دن ہو گئے محمد نے روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کہنے لگے سر ہمارے نیچے ہو گئے، سر ہمارے نیچے ہو گئے، ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں، آؤ ایسے دروازے پہ چلوں انشاءاللہ میں ایسے دیوانے کے غلام کے ایسے دیوانے کے دروازے پہ لے کے جا رہا ہوں جہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئیں گے۔ میزبان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے باہر جا کر دروازے پہ دستک دی، ابو ایوب کملی والا باہر آیا، گھر والی نے آواز سنی، سر کے بل دوڑتی آئی، اللہ کے نبی آپ کا غلام تو آپ کے گھر میں نہیں
نہیں ہے, میرے گھر میں نہیں ہے. تو کب فرماؤ کیا بات ہے؟ فرمایا ہمیں بھوک لگی ہے. اللہ کے نبی آرڈر دے دیا ہوتا, ہمیں بلا لیا ہوتا. فرمایا نہیں بھوک لگی, کچھ پکا کے کھلا. اللہ اکبر. کہنے لگی آپ انتظار فرمائیے, سامنے والے باغ میں تشریف فرماؤ, میں ابھی ابھی بکرے کا گوشت بناتی ہوں, میرے پاس بہو کا گوشت پڑا ہے اور روٹ جو پڑے, ابھی ابھی چکی چلا کے آٹا بنا کے گونتی ہوں. اتنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. رحمت دو عالم کی حالت کو دیکھ کر بیوی نے سارا حال بتایا. رو کے حضور کی خدمت میں انگور کا خوشہ یا کھجور کا خوشہ پیش کر دیا. کملی والے تازہ کھجوریں کھاؤ, ابھی کھانا تیار ہے. حضور کی خدمت میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب کھانا تیار ہو کے آیا, میرے عزیزو انسان کو بھوک لگی ہو اور بھوک بھی انسان کو صبح کی لگی ہو, جب روٹی سامنے آتی ہے نہ یار کو دیکھتا ہے نہ پیار کو دیکھتا ہے. رحمت والے نبی کے سامنے جب روٹی سالن آئی, آپ نے چنگیر میں سے ایک روٹی نکالی, اس میں تھوڑا سا سالن رکھا, اس روٹی کو لپیٹ دیا. ابو ایوب ادھر آ جا, یہ روٹی پکڑ حضرت علی کے گھر دے آ اور میری فاطمہ کو جا کے کہہ دینا میری بچی تیرے باپ کے پاس اب یہی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, ابو بکر تیرا 3 دل کا فاقہ, عمر تیرا 2 دل کا فاقہ, میں کملی والے کا 4 دل کا فاقہ. جا روٹی میری فاطمہ کو دے آ, پتہ نہیں میری فاطمہ کا کتنے دل کا فاقہ ہوگا. دین کوئی ٹرین میں چل کے ہمارے پاس آ گیا. معراج کی رات اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب کو بلایا. سفر کا مہینہ چل رہا ہے, اللہ غنی. معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے پاس اپنے حبیب کو بلایا. پتہ کیا تحفہ دیا؟ معراج کی رات آپ سنو گے میرے عزیزو کیا تحفہ ملا. حضور علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں کہا تحیات للہ والصلوات والطیبات. ادھر سے تحفہ ملا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تحفہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. فرمایا ذرا میرا حبیب میرے قریب آ جا, قریب سے قریب تر آ جا, قریب سے قریب تر آ جا. اللہ کا دل نہیں ہوتا, اللہ کی چاہت ہوتی ہے. اللہ دل سے پاک ہے. میرا نعت خوان بھائی جلدی میں کہہ گیا, اللہ کا دل بھی کہہ رہا تھا اللہ اکبر. عمر کا دل یہ کہہ رہا تھا, عمر کا دل نبی کی منشا کے خلاف نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جو عمر کا دل کہہ رہا تھا نبی بھی یہ چاہ رہا تھا, جو نبی چاہ رہا تھا عرش والا رب بھی وہی چاہ رہا تھا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ غنی. جب معراج کی رات حضور علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے, فکان قاب قوسین او ادنی, میرا حبیب ذرا میرے اور قریب ہو جا, اور قریب ہو جا. کیا کہا میرا حبیب میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج تجھے اتنی عظیم جگہ پر بلا کر اتنا بڑا مہمان نوازی کا درجہ دے رہا ہوں, لیکن میرا نبی میں تجھے خالی ہاتھ بھیجنا نہیں چاہتا. یا اللہ کیا دو گے؟ فرمایا میرا نبی میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تیرے سر پر ختم نبوت کی پگڑی سجا دو. اللہ اکبر. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ مجھے کوئی نبی نہیں مانتا, ختم نبوت والا نبی مجھے کون مانے گا, نبیوں کا سردار مجھے کون مانے گا, اماموں کا امام مجھے کون مانے گا. یا اللہ میرے سگے چچے نے میں نے اعلان نبوت کیا, میرے سگے چچے نے میری طرف پتھر مارا. یا اللہ مجھے نبی کون مانے گا, مجھے تو کوئی نبی نہیں مانتا, خاتم النبیین کون مانے گا. یا اللہ انہی دکھوں تکلیفوں میں ابھی ابھی خدیجہ کا جنازہ میں اٹھا کے آیا. یا اللہ میرے آنے سے پہلے میری سمیہ تیرے پاس آئی, میرے آنے سے پہلے یا اللہ میرا عمار تیرے پاس آیا, میرے آنے سے پہلے یا اللہ میرا یاسر تیرے پاس آیا. یا اللہ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا جب ابو جہل نے میری سمیہ کے پیروں کو مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا, ان کو مختلف سم کھڑا کر رکھا تھا. یا اللہ میں دیکھ کے آیا, میری سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھا مارا. میری سمیہ کی ایک خواہش تھی. اللہ اکبر. جب ابو جہل نے میری سمیہ کے پیروں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا, میری سمیہ رو کے کہنے لگی یا اللہ میری آواز میرے نبی تک پہنچا دے. کاش ابو جہل جب مجھے قتل کرنے لگے حضور علیہ السلام میرے سامنے کھڑے ہو, میں دیکھتی جاؤں ابو جہل میرے ٹکڑے کرتا جائے. قیامت کا دن ہو, اللہ میرے سے پوچھے گا اے نکمی سمیہ تو دنیا سے کیا لائی ہے؟ جھولی جھاڑ کے دکھا دوں گی عمل کچھ نہیں, آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی ان آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گئی ہوں. ابھی ابھی تو سمیہ تیرے پاس آئی. یا اللہ مکے والوں سے مایوس ہو کر میں طائف کی گلیوں میں چلا گیا. اللہ اکبر.
میں طائف کی گلیوں میں چلا گیا، 3 سردار تھے، ایک نے کہا میں تو تجھے نبی مانتا کوئی نہیں، ایک نے کہا میں تیرے سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، تیسرے نے یہ کہا تھا اگر تو اللہ کا نبی برحق ہے تو تیری بات کا انکار خطرے سے خالی کوئی نہیں، اللہ غنی۔ تینوں سرداروں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پتہ ہے آمنہ کے لال نے، مکے کے در یتیم نے، حبیب پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے کیا کہا؟ کوئے مکے کے سرداروں، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس بات کو راضی رہنے دینا، مکے پاک میں یہ خبر نہ پہنچا دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے پاس تمہاری منتیں کرنے آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میری برادری مجھے جینے نہیں دے گی، میری برادری مجھے ٹک کے بیٹھنے نہیں دے گی۔ اللہ کو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے، تیرے جانے سے پہلے مکے میں بندہ بھیجیں گے اور کہیں گے دیکھو ہم نے کیا تمہارے بھتیجے کا، کیا تمہارے رشتہ دار کا حال کر کے بھیجا۔ اللہ غنی، اور بعض نوجوان لڑکوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا، اتنا مارا اتنا مارا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کے پیر پر پتھر کا نشانہ باندھ باندھ کے مارتے، حضور ایک پاؤں اٹھاتے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے۔ انسان کے پورے وجود میں انسان کا سب سے سخت ترین حصہ جسم کا انسان کی پنڈلی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا میری پنڈلی پہ لوگوں نے پتھر مارے، میں محمد کی پنڈلی پھٹ پڑی، خون آنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مشرک آیا، اس نے میرا دایاں بازو پکڑا، دوسرے نے میرا بایاں بازو پکڑا، تیسرے نے میرے کندھوں کو پکڑا اور میری کمر میں اتنا زور سے گھٹنا مارا، میں محمد منہ کے بل زمین پہ جا کے گر گیا، خون نکلا، ماتھا میرا زخمی ہو گیا، ہونٹ میرے زخمی ہو گئے، ہونٹ میرے زخمی ہو گئے۔ اللہ غنی، میرے سے چلا نہ گیا، میرا غلام زید مجھے کندھے پر اٹھا کر، اللہ اکبر، اتفاقاً یہ بات ہوئی مشرک کے باغ میں، میرے دشمن کے باغ میں لے آیا، میں کھجور کی ڈالی کے نیچے، شاخ کے نیچے آرام کر رہا تھا، اتنے میں میرے عزیز عتبہ بن ابی ربیعہ نے دیکھا، یہ وہی عتبہ ہے جو بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے جھنڈا لے کے کھڑا تھا، یہ وہی عتبہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کی گلیوں میں مارا تھا۔ اللہ غنی، اس نے حضور علیہ السلام کی یہ حالت کو دیکھا، چہرہ بھی زخمی، خون آ رہا ہے، اللہ اکبر، دشمن ہو کے رونے لگ گیا، اپنے باغ کے انگور توڑے پلیٹ میں رکھے اور اپنے باغ کے غلام عداس کو بلایا، کہنے لگا عداس یہاں وہ ہمارا دور باہر کا رشتہ دار لگتا ہے، اسے جا کے انگوروں کی پلیٹ دیا اور کہنا وہ سامنے کھڑا جو تیرا دشمن ہے وہ کہہ رہا تجھے رشتہ داری کا واسطہ محمد انکار نہ کرنا، تیری حالت ہی دیکھ کر مجھے تیرے پہ ترس آ گیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب انگوروں کا برتن رکھا، زید فرماتے میں نے ایک انگور کا دانہ دیا، حضور علیہ السلام نے ہونٹوں کے قریب لے کے آئے، فرمایا بسم اللہ، کتنی امت ظالم ہو گئی، اسے اے سی والے کمرے میں بسم اللہ یاد نہیں آتی، کتنی امت ظالم ہو گئی، اللہ کی نعمتیں پاس پڑی ہو، اسے پانی پیتے ہوئے بسم اللہ یاد نہیں آتا، شربت پیتے بسم اللہ یاد نہیں آتا، روٹی کھاتے بسم اللہ یاد نہیں آتا۔ میرے عزیزوں، خدا پاک کی قسم ہے جسے نبی کا طریقہ پسند نہیں اسے امتی کہلانے کا حق بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے سنا تھا ظالم ہے، لیکن اتنا ظالم تو کوئی نہیں تھا کہ اپنے ہی سب سے بڑے خیر خواہ کی دشمن بن گیا۔ آج کوئی کسی پر احسان کرے کہتا یار میرے تیرا منہ ویکھنا، تجھے یار کا منہ نظر آتا ہے، آمنہ کے لال کا منہ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ پورے 23 سالہ زندگی میں جب سے اعلان نبوت فرمایا کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا ہے، کبھی نئے کپڑے کو ترجیح نہیں دی۔ ایک دن حجرے مبارک میں تشریف لائے، پردہ ہٹا کے دیکھا بستر پاک پر، چمڑے کے بستر پر پھولوں کی چادر بچھی ہوئی تھی، الٹے پاؤں دروازے سے واپس باہر نکل آئے۔ حضرت عائشہ کہنے لگی ہائے میں مر جاواں کملی والے، کیا بات ہے دروازے سے کیوں واپس جا رہے؟ فرمایا عائشہ چمڑے کا بستر چھوڑ کے گیا تھا، پھول چادر کس نے بچھا دی؟ ابا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ کسی نے آپ کو تحفہ یہ چادر بھیجا، میرے سارے بستروں
پہ نظر ڈالی، سارے کمرے پہ نظر ڈالی، تیرے بستر سے بہتر کوئی بستر نظر نہ آیا، میں نے یہ پھول والی چادر تیرے بستر پہ بچھا دی۔ حضور علیہ السلام رو بھی رہے، اتنا روئے داڑھی مبارک میں سے آنسو زمین پہ گرنے لگے۔ پر میں عائشہ ہم اللہ کے نبی ہیں، ہمیں پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ، ہم اللہ کے نبی ہیں، پھولوں والی چادر سے کیا واسطہ، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب تک میں نے پھول والی چادر بستر سے نہ اٹھائی پیغمبر پاک نے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ امریکہ میں جماعت گئی، اللہ اکبر، سفید لباس، پنڈلیوں سے نیچے تک کا کرتا، کالے رنگ کی پگڑی، آنکھوں میں بڑے بڑے سرمے کے ڈورے، اللہ اکبر، میزبان تھا میزبان، اللہ اکبر، جماعت کو امریکہ کے ایئرپورٹ پہ لینے آیا، بڑی بڑی گاڑی میں بٹھایا، کہ کیا نام ہے، کہ میرا نام ابو ایوب انصاری ہے، اللہ اکبر، مقامی ساتھی ہوں، سب بیرون کے ملک پاکستان کے ساتھی نے کہا ابو ایوب، عربی میں کہا خبردار میرا پورا نام لو، میں نے اس لیے نام رکھا میزبان رسول ابو ایوب انصاری تھا تاکہ میرا نام لو، ابو ایوب انصاری کا نام زندہ ہو جائے گا۔ کہ گھر کے باہر اپنا طیارہ خصوصی کھڑا تھا، گھر کے اندر گئے، پورے کمرے میں، پورے مکان میں کرسی کوئی نہیں، پورے مکان میں صوفہ کوئی نہیں، پورے مکان میں ڈائننگ ٹیبل کوئی نہیں، پورے مکان میں بیڈ روم کوئی نہیں، کھجور کی چٹائیاں پورے کمروں میں بچھی پڑی۔ ساتھی کہتے ہیں ہم نے پوچھ لیا اللہ غنی کھجور کی چٹائیاں کیوں بچھائی ہے، کہ جب کملی والا ابو ایوب کے گھر میں آیا تھا، ابو ایوب کے گھر میں یہی چٹائیاں بیٹھی تھی۔ دانت تڑوانے کی سنت سارے زندہ کرتے ہیں، محمد کے لیے چٹائیاں بچھانے کی سنت میں زندہ کر رہا ہوں۔ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضور علیہ السلام نے انگور کا دانہ منہ کے پاس لیا، بسم اللہ، عداس جو غلام تھا ہکا بکا ہو گیا، ہاتھ پیر پیلے پڑ گئے، کہنے لگا انگور بعد میں کھائیو، پہلے یہ بتاؤ یہ تو نے اللہ کا نام کیوں لیا، تجھے کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ یہ تو ہمارے علاقے میں نینوا کے اندر ایک یونس نبی آیا تھا، وہ جو چیز کھایا کرتا تھا سب اللہ کہا کرتا تھا، اللہ کا نام لیا کرتا تھا۔ نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا وہی یونس جو میرا بھائی نینوا شہر میں آیا تھا۔ عداس کے ہاتھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا وہ یونس تمہارا بھائی لگتا ہے؟ کہا وہ کیا کہ آخری وقت میں کہہ کے نہیں گیا تھا ثم جاءکم رسول، میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ اللہ کے نبی ہم ہی ہیں۔ اس نے انگوروں کی پلیٹ نیچے رکھی، حضور کے پیروں پہ سر رگڑ کے رونے لگ گیا کہ اللہ کا گھر تبھی تو ہے، انگور بعد میں کھانا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں کی قطاریں لے آئے، اللہ کے نبی ہواؤں کے اوپر یہ فرشتہ، اللہ کے نبی پانی کے اوپر یہ فرشتہ، ان پہاڑوں کے لیے فرشتہ، حکم کرو، ابھی دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، ان کا کچھ عمر بن جائے گا۔ پتہ ہے تیرے میرے نبی نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا تھا؟ الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم فرما پتھروں والی زمینوں پر۔ ما بعثت لعنن انما بعثت رحمہ، اللہ اکبر، کوئی نے بتا دے محمد لعنتیں کرنے نہیں آیا، محمد رحمتیں برسانے آیا ہے۔ فتح مکہ کا موقع، اللہ اکبر، 14,000 کا لشکر لے کر حضور مکہ پاک میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، یہاں تو اتنی سی بات کو اتنی بڑی بات بنائیں گے، پھر جس کی زبان جس کے ہتھے میں آئے گی طول دیتا رہے گا۔ اگر دونوں گروپ آپس میں صلح کرنا چاہیں گے، اللہ اکبر، مزے لے لے کے شام کو کہے گا دیکھا کیسی میں نے مرچیں لگائی تھی، دیکھا میں نے کیسا ڈرامہ کر دیا، لڑتے پھریں گے، میرے باپ دادے کا بدلہ اتر جائے گا۔ نا نا نا، خدا کے واسطے نہ میرا بھائیا، نہ میرے ویرا، خدا کے واسطے کسی پر احسان کرنا سیکھ، کسی پر احسان کرنا سیکھ، احسان کر کے پھر احسان جتلانا نہ۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے اچانک گھبرا کے اٹھ گئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم یوم القیامہ ولہم عذاب علیم۔ تین
3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ جل شانہ معاف کرنا تو دور کی بات ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ابو ایوب انصاری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ پھر وہ تینوں آدمی تباہ ہو گئے۔ حضور نے پھر ان کے نام گنائے، آپ نے فرمایا پہلا وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہو، پھر اس کے احسان کو جتلا کے اس کی عزت کا جنازہ نکال دے، ایسا آدمی قیامت کے دن کھڑا رہے گا، اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے، اول تو کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے کوئی نہیں، بھائی کے بیٹے کی شادی ہے، اللہ اکبر 12 کرسیوں والی ٹیبل پہ بیٹھے گا، لڑکے کی لڑکی کے سسرال والوں کو کہے گا، لڑکے کے سسرال والوں کو کہے گا اجی کھانا کیسا پکا، اجی شادی حال کیسا ہے، بڑا یہ میں نے ہی تو کیا ہے، اس کے اندر کا ہمت تھی، اسے تو ابا جان نے گھر سے نکال دیا تھا، اس کے اندر کا ہمت تھی، بھلا ریڈی لگانے والا لاکھ روپے کا شادی حال کروا سکتا ہے۔ 2 کام میرے بھائیوں کر لو، خدا کی قسم تمہاری بچیوں کے سہاگ بچ جائیں گے، 2 کام کر لو تمہاری بہووں کی عزت بچ جائے گی۔ پہلا کام یہ اپنے بچی کا نکاح خدا کے گھر میں کرایا کرو، مسجد کے اندر کرایا کرو، درود شریف والے ماحول میں کرایا کرو، اللہ کے گھر کے اندر ذکر والے ماحول میں کرایا کرو۔ دوسرا میرا بھائی میں منع نہیں کرتا، تیری بچی ہے مال تیرا ہے، اپنی بچی کو 10 لاکھ روپے کا جہیز دے تیری مرضی، لیکن بچی کو شادی حال سے رخصت نہ کیا کر، گھر کی چوکٹ سے رخصت کیا کر، خدا پاک کی قسم ہے شادی حال سے جائے گی، جتنے بے نمازی دیکھیں گے، جتنے غیر محرم دیکھیں گے، یہ ان کی لعنت اس کی گود میں آئے گی، اس کی گود میں آنے والا خدا کا ولی نہیں بنے گا، کتا بلا بن کا گود کے اندر آئے گا۔ 2 کام کر لو خدا کے واسطے، بچیوں کو گھروں سے بھی آؤ، شادی جگہ کم ہے ٹھیک ہے شادی حال میں کھانا ہوگا جی۔ کراچی کے اندر بہت بڑے رئیس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، بہت بڑا رئیس، ولیمے پر اس نے کیا کیا، 3 آدمیوں کو بلایا، مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کے مؤذن صاحب کو، مسجد کے خادم کو، لو جی کھاؤ میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، اور تو 10,000 کا بندوبست کر سکتا تھا، فرمایا 10 لاکھ کا 20 لاکھ کا کھانا کروں گا، پتہ نہیں کتنی بچیوں کا جہیز مل جائے گا۔ تمہارے لاہور کے اندر دور نہیں، یہ پاک عرب کے اندر انس گارمنٹس والے یقین جانو عمرے پہ کہ میرے ساتھی کبھی کبھی ٹکٹ بھیج دیتے ہیں عمرے کا، جاؤ مولی صاحب اللہ کا گھر دیکھ کے آ جاؤ، ان کے گھر میں ان کے مکان کا افتتاح کرنے 2.5 کروڑ کا مکان لیا، کہنے لگا مولی صاحب قدم آپ رکھو افتتاح کروائیں گے، میں نے قدم رکھا، گھر کے بالکل سامنے ایک ٹھیلا لگا ہوا تھا، اس پہ کپڑا بندھا ہوا تھا، جیسے کوئی شام کو آ کے ٹھیلا کھول لے گا، میری طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگا مولی صاحب وہ دیکھتے ہو، میں نے کہا ہاں یہ کیا ہے، فرمایا 8 دن پہلے اس آدمی کا انتقال ہو گیا، بہت بڑا ملانر تھا، بہت بڑا کاروباری آدمی تھا، میں نے کہا اچھا جی، کہنے لگے پتہ ہے جب لکھ پتی ککھ پتی ہو گیا، بچی کا رشتہ آیا، بچی کی شادی میں تھوڑے دن رہ گئے تھے، پھندا لٹکایا پنکھے کے ساتھ خودکشی کری جان دے دی، اللہ اکبر، جب لوگوں نے اسے پھانسی کے پھندے سے، جب اسے خودکشی والے پھندے سے نیچے اتارا، اس کے پیروں میں ایک پرچہ لکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ جہیز کی لسٹ پڑی ہوئی تھی اور پرچہ لکھا تھا، بیٹی اپنے سفید داڑھی والے باپ کو معاف کر دینا، میں نے تیری شادی کی تاریخ مانگی، انہوں نے اتنی بڑی جہیز کی لسٹ دے دی، اے میری بچی تیرا باپ تجھے جہیز نہیں دیتا، اس وجہ سے شرمندہ ہو کر تیرا باپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے سے دور جا رہا ہے۔ اگر بچی کو اپنی جہیز دو خدا کے واسطے دکھاؤ مت، برتن دھونے والی نوکرانی بھی دیکھے گی، جھاڑو دینے والی عورت بھی دیکھے گی، جیسے شادی پر تم نوکرانی 4 دن کے لیے بنا کے لائے وہ بھی دیکھے گی۔ اگر اس نے رات کو بستر پر لیٹ کر اپنے باپ کی منجی کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور اس کے دل میں خیال آ گیا کاش میرا ابا بھی امیر ہوتا مجھے بھی ایسا جہیز دیتا، فرمایا ایسا نہ ہو کہ تیری بچی کے جسم سے اللہ لال جوڑا اتار لے، ایسا نہ ہو پروردگار عالم لال جوڑا اتار کر سفید کفن بنا کے قبر میں نہ پہنچا دے۔ یہ امت تو لوگوں کے درد بانٹنے آئی تھی، دکھ دینے والی کب سے بن گئی؟
کبھی نام و نشان نہیں تھا کہ مسلمان اور دھوکہ دے. اب تو اخباروں میں لکھا ہوتا ہے جتنا بڑا مسلمان دھوکے باز اتنا ہی کوئی نہیں. امریکہ کے ایئرپورٹ کی بات نہیں کرتا, انگلینڈ کے ایئرپورٹ کی بات نہیں کرتا, سعودیہ کے ایئرپورٹ پہ مسلمان پاکستانی کا پاسپورٹ پھینک دیتے. اٹھ جاؤ میرے بھائیوں غفلت کی نیند سے. قیامت کا دن ہوگا, حضور علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جائے گا, فرشتے چیخے مار مار کے رونے لگ جائیں گے. جہنم کی طرف جاتا پوچھے گا مصیبت میرے پہ آئی تم کیوں رو رہے ہو؟ ایک فرشتے اعلان کریں گے اور کہیں گے شرم نہیں آتی, کس نبی کے امتی ہو کے کہاں جا رہے ہو؟ راتوں کو اٹھ کے 10 پارے پڑھ کے نیرے ایک ابو جہل کے دروازے پر اللہ نے کہہ دیا یہ ایمان نہیں لائے گا. ابو جہل کے دروازے پہ میرا نبی 360 مرتبہ گیا ہے. 300. اگر قیامت کے دن حضور علیہ السلام نے حوض کوثر پلاتے ہوئے پوچھ لیا بتا میرے جو میں دین تیری جھولی میں ڈال کے گیا تھا کتنا اپنی ذات سے فائدہ پہنچایا, کتنا نقصان پہنچایا, بتاؤ میرے پاس جواب کیا ہوگا؟ اگر حضور نے حوض کوثر پلاتے پوچھ لیا بتا تیری بیٹی کا دوپٹہ کہاں گیا, کیا جواب دو گے؟ خدائے پاک کی قسم اگر حوض کوثر پلاتے وہ پوچھ لیا جب میری بیٹی کا نکاح ہوا عقیل رضی اللہ تعالی حضرت علی کا بھائی دروازے پہ رخصتی لینے کے لیے آ گیا, حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو اٹھایا, ہاتھ چوما سینے سے لگا کے سر پہ ہاتھ پھیرا. ام سلمہ جی یا رسول اللہ, اے ام سلمہ کوئی نئی چادر لے آ, کوئی دھلی ہوئی چادر لے آ, میری بچی کے سر پہ سوراخوں والی چادر ہے, سر کے بال نظر آ رہے ہیں, جا ام سلمہ فاطمہ کی رخصتی ہے کوئی نیا جوڑا لے آ. حضرت ام سلمہ اندر تشریف لے گئی اور بغل میں ایک چادر لے کے آئی. حضور نے فرمایا چادر لینے بھیجا تھا کہ کملی والے تیرے ہاتھوں میں دیتے شرم آ رہی ہے. رحمت والے نبی نے بالآخر چادر لے لی, چادر کو کھول کے دیکھا, رو بھی رہے اور چادر کے اندر پیوند گر رہے. 16 پیوند کپڑے کے تھے, 17 چمڑے کا تھا. بیٹی کو قریب بلایا, نبوت والے ہاتھوں سے 17 پیوند والی چادر سر پہ دے کے سینے سے لگا کے رونا شروع کر دیا. فرمایا بیٹی 17 پیوند والی چادر آج لے لے, قیامت کے دن انہی ہاتھوں سے محمد تجھے جنت کی سرداری کا تاج پہنائے گا. اگر حضور علیہ السلام نے فرما دیا میری بیٹی 17 پیوند والی چادر میں رخصت ہوئی, تو نے اپنی بچی کو 1 لاکھ روپے کا جوڑا کیوں بنایا؟ کیا میری فاطمہ کے تجھے ارمان نظر نہیں آئے؟ مجھے آپ بتاؤ خدا کی قسم, اگر حضور نے تیرے میرے منہ سے پیالہ چھین لیا تو جنت کے دروازے پہ کون لے کے جائے گا؟ اللہ نے تمہیں مال دیا, تم نے زکوٰۃ دینی چھوڑ دی. اللہ نے تمہیں مال دیا, تم نے لوگوں کی خیر خواہی کرنا چھوڑ دی. اس ملک کے اندر میرے عزیزوں ٹیکنالوجی ترقی ہو گئی, ایٹمی ترقی ہو گئی, ایٹمی طاقت بڑھ گیا, لیکن میرے عزیزوں حالت زار وہی پست ہے. جس ملک کے اندر غریب کا معیار یہ بن جائے, غریب کی بیٹی کا معیار یہ بن جائے, جب کسی کے بستر پہ جا کے کپڑے نہیں اتارے گی, امیر اسے 2 روٹی دینے کے لیے تیار نہیں. کتنی زینبوں نے جنم لیا, کتنی زینبیں لٹی, کتنی قبروں کے اندر چلی گئی. تمہارے موٹر وے کے اوپر اتنا بڑا سانحہ رات کو ہو گیا, اللہ اکبر. ابھی تک اسمبلی میں یہی فیصلہ نہیں ہوا, عزت لوٹنے والے موٹر وے پہ آئے تھے, علی روڈ پہ آئے تھے. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس امت کا جب فرد محمد بن قاسم دیکھا ہوگا, اٹھ
جاگ محمد بالقاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، پھر گنگا پار سے داہر نے تیری غیرت کو للکارا ہے، ایک عورت کے سر سے دوپٹہ اترا، محمد بالقاسم میدان میں آیا، سندھ باب الاسلام بن گیا، یا لاہور چلے جاؤ، اللہ اکبر، بادشاہی خدا کے گھر کے پچھواڑے بازار حسن اتنا کھلا ہوا ہے، اللہ اکبر، روزانہ پتہ نہیں کتنے عورتوں کو دوپٹہ دور کی بات ہے جسم سے کپڑا اترتا ہے۔ جس حکومت کا معیار یہ بن جائے زنا کے پرمٹ جاری کرے، وہ حکومت پاکستان میں اسلام کہاں سے لے کے آئے گی؟ ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ پہلا وہ آدمی میدان محشر میں اللہ سے بولی لگائے گا جو میرے عزیز و المنات لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہو پھر احسان کو جتلاتا پھرتا ہو۔ بھتیجی کی شادی ہو رہی ہے، بھائی کے کان میں غریب بھائی ریڑھی لگانے والے نے کہہ دیا، اے بھائی آجا روٹی کی طرف آ کے بیٹھ جا، دیکھ پر آ کے بیٹھ جا، دعا بھی کریو، اللہ اکبر، ایسا تیر اس کے سینے میں پیوست کرے گا، اللہ اکبر، ہنس کے کہے گا اتنی ہمت نہیں تھی تو اتنے آدمیوں کو بلا، اور ظالم گڑ نہ دے گڑ جیسی بات تو کر لے۔ بھانجی کی شادی پہ خالہ کہتی پھرے گی ان کا باپ تو انہیں قرضے ہی چھوڑ کے گیا تھا، ان کے اندر کیا ہمت تھی، اللہ میرے سہاگ کو سلامت رکھے، اس نے اپنی بھانجی کا سب کچھ کیا ہے، اب بھائی ہمارے اندر تو ہمت کوئی نہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اس کی 3 بیٹیاں، ہم نے تو ان کو کہہ دیا لو ایک کام کر دیں گے باقی تم جانو، ڈڈورا پیٹتی پھر رہی، یہ بیوہ منہ بچاتی پھر رہی ہے، کبھی اس سے منہ بچاتی پھر رہی ہے، بیٹی خدا پاک کی قسم ہے سسرال میں سر نہیں اٹھاتی، اسے پتہ ہے جو میرا جہیز تیار ہوا میرے ماموں کے زکوٰۃ کے پیسوں سے ہوا ہے۔ اول تو نیکی کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں تھی، اگر تو نے کر دی تو جتلا کیوں رہا ہے، کیوں غریبڑی کی عزت کا جنازہ نکال رہا ہے؟ دوسرا وہ آدمی جس اللہ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، جو شلوار ٹخنوں سے نیچی کرتا ہو۔ مسئلے مولانا چھڑ گئے، سڈے چڑھانا کہاں سے ثابت ہے، اوپر کرنا شلوار کہاں سے ثابت ہے، لڑ رہے مر رہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو اور پنڈلیوں تک اپنی شلوار کو کرو، خدا کی قسم یہ اور سنت میں نفاست ہے۔ فرمایا وہ آدمی اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو ٹخنوں سے شلوار نیچی، دھوتی پہنے گا پلو زمین پہ لٹک رہا، شلوار پہنے گا پیچا پیر میں آ رہا، فرمایا لوگ کہے گے بڑا سونا بڑھ کے آیا، اللہ قیامت کے دن کہے گا دفع ہو جا کیا صورت لے کے آیا ہے۔ تیسرا وہ آدمی گاہک کو دیکھ کے کہ اللہ کی قسم جی یہ سودا ہے، اللہ کی قسم میں دل جپا دعا میرے عزیزو یہ یاد کر کے چلے جاؤ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس دعا کو جو صبح 3 مرتبہ پڑھے گا، جو شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا، میدان محشر میں امتی مجھے تلاش کرے گا، میں اس دعا پڑھنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا اپنے حوض کوثر پر لاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلا کے میں محمد ہاتھ پکڑ کر جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آؤں گا۔ اپنی زبان کو اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لو، چلتے پھرتے اگر وضو کے ساتھ اللہ اکبر، ایک شخص حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاقہ ہے، کئی دنوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، آپ نے فرمایا یوں نکا سورہ نساء پڑھے کر، یوں نکا سورہ بقرہ پڑھے کر، آپ نے فرمایا جب تیرا وضو ٹوٹ جاوے فوراً تازہ وضو کر لیا کر، اس وضو کی برکت سے اللہ اتنا عطا فرمائے گا، بانٹتے بانٹتے مر جائے گا، تیری رزق میں کمی نہیں آئے گی۔
رات کو وضو کر کے بستر پر سنت کے مطابق آ جا، مسنون دعائیں پڑھ اور وضو کر کے بستر پہ لیٹ جا۔ تو بڑا سو رہا ہوگا، فضائل کے اندر لکھا ہے تیری روح ساری رات 3 کام کرے گی۔ وضو کر کے بستر پر آ جا، تو بستر پہ جسم کے ساتھ لیٹا ہوگا، تیری روح ساری رات بیت اللہ کا طواف کرتی رہے گی۔ ہر کروٹ پر فرشتے تیری مغفرت کی دعا کریں گے۔ جب تیری آنکھ کھل گئی، پیر میں جوتا بعد میں پہنے گا، فرشتہ تیری منجی کے سرانے کھڑا ہو کے کہے گا وضو کر کے سویا تھا، اس کے عوض میں اللہ نے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، یہ اللہ کی تقریر ہے اپنے بندوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا۔ او میرے بندو جو ایمان لے کے آئے، اگر یار کا گھر ہو، رشتہ دار کا گھر ہو، مامی خالہ کا گھر ہو، ماسی کا گھر ہو، پھپھی کا گھر ہو، چاچے تائے کا گھر ہو، اپنا گھر کیوں نہ ہو جس گھر میں تمہاری بیٹی رہتی ہو، اپنا گھر کیوں نہ ہو جس گھر میں تمہاری بیوی رہتی ہو، اپنا گھر کیوں نہ ہو جس گھر میں تمہاری ماں رہتی ہو، اللہ کہہ رہا خبردار خبردار، گھر میں بغیر اجازت کے نہ گھسنا۔ اپنے گھر کیوں نہ ہو، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں رہتے ہو، فرمایا دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا کر، اندر آنے کی اجازت مانگا کر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہ یہ کیوں کہہ رہا؟ فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا امتی بڑا حیا والا، بڑی غیرت والا، اللہ نہیں چاہتا سگی بیٹی کے ننگے سر پر میرے امتی کی نظر پڑ جائے، اس کی حیا والی آنکھ بے حیا ہو جائے۔ سنو سنو سنو، جس کلمہ پڑھنے والے کی آنکھ بے حیا ہو گئی، اللہ اکبر، اسے ننگا پربت مری کے پہاڑ تو نظر آئیں گے، قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کا دیدار نہیں کرایا جائے گا۔ دروازے پر کھگورا مارو، چھوٹے ہو بڑے۔ مولا محمد جمشید صاحب نور اللہ مرقدو، جاؤ جاؤ رائے وڑ کے قبرستان میں کبھی اللہ والوں کی قبر کے پاس حاضری دے کے آیا کرو۔ فرمایا مجدد ملت حکیم الامت مولا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں آیا جایا کرتا، حضرت کی ضروریات کا سامان میں گھر سے لایا کرتا۔ خانقاہ میں سے فرماتے جمشید جاؤ گھر سے یہ چیز لے کے آؤ، فرمایا میں لایا کرتا۔ ایک دن میں گیا، میں نے اندر جانے کی اجازت مانگی، پیچھے سے پیغام آیا جمشید کو آج کے بعد میری دہلیز میں قدم نہ رکھیے جب تک اجازت نہ مل جائے۔ میں روتا ہوا واپس آ گیا، میں نے کہا حضرت جی تمہارے گھر میں پلا، تمہارے گھر میں پڑا، میں نے چلنا بھی تمہارے گھر میں سیکھا، حضرت جی آج مجھے اپنے گھر میں جانے کیوں نہ دیا؟ فرمایا میری بیوی میں نے، میری بہنوں نے، میرے رشتہ داروں نے کہہ دیا جمشید بڑا ہو گیا، اس کی مونچھیں پھوٹ پڑی، اب ہمارے لیے جمشید غیر محرم ہو گیا۔ چلی گئی گھر، کہاں چلی گئے بچیوں کا حیا؟ ایسا بیٹیاں باریک، ہماری بیٹیاں ایسا باریک لباس پہنتی ہیں، باپ بھی شرما جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب بہن بھائی کے آگے کھڑی ہو کے کہہ دے مجھے پریشان نہ کر، تیری عزت کا جنازہ نکال دوں گی، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ ماں نے بغیر اجازت کے بیٹی کا فون بج رہا تھا، بیٹی نہانے کے لیے گئی، ماں نے فون اٹھا کے پوچھ دیا کون ہے، بیٹی نہا کے باہر آئی، بیٹی تیرے موبائل پر ایک لڑکا بول رہا تھا، بیٹی نے کہا ماں خبردار آج کے بعد نام نہ لیو، میرے کمرے سے باہر نکل جا، تیری جرت کیسی ہوئی میرا موبائل اٹھانے کی، ایسی تیرے منہ پر کالک مل ہوگی، زمانے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب جوان بیٹا ماں کو کہے ابا میرے ابے کو میری نظروں سے دور کر دے، میرا منہ نہ کھلوا، میں ایسی بات کر جاؤں گا، پھر یہ رونا شروع کر دے گا۔ حضور نے فرمایا ذرا آرام سے سوچ سمجھ کے سو، یہ یوں نہ ہو کہ صبح اٹھو تو قیامت برپا ہو جائے۔ ہر طرف آگ لگی پڑی ہے۔
کوئی تو بندہ کہہ دی میں بچوں کی طرف سے، کوئی تو بندہ کہہ دے میں اپنوں کی طرف سے، کوئی تو کہہ دے میں بیوی کی طرف سے، کوئی تو کہہ دے میں اپنے گھر سے بڑا سکون والا ہوں۔ ہر بندہ رو رہا ہے، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، بابا جی تیرے سے پوچھ اور میرے سے پوچھ لو کہ دیکھ لو۔ لوگ پوچھے ابھی گھر والے بچے کیسے ہیں؟ جب یوں کر کے ٹھنڈا ہو کا بھرے تو سمجھ لو زندگی کب مانگ رہا ہے، بہت زیادہ مانگ رہا ہے۔ ایک باپ 7 بچوں کو بٹھا کے کھلاوے تھا، آج 7 بچے ایک باپ کو 2 روٹیاں نہیں دے رہے۔ اب بھی پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ ماما ٹھنڈیا چھاوا، ماما ٹھنڈیا چھاوا۔ یہ ٹھنڈی چھاؤ اس وقت کہاں چلی گئی تھی جب ٹانگوں میں درد، ساری رات روتی رہتی تھی اور کہتی تھی بیٹے ٹانگوں پر ہاتھ مار دے، کہتا تھا اب بھی میرے تو اپنے سر میں درد ہو رہا ہے۔ ماں بیوہ ہو گئی، باپ کا انتقال ہو گیا، جب بھی ماں کو دیکھا غصے میں پیر زمین پہ مارا، آپ تو مر گیا، مصیبت میرے گلے میں ڈال گیا۔ اب جب جنازہ اٹھا اب کہہ رہا ہے ماما ٹھنڈیا چھاوا۔ اگر باپ مر گیا تو بہنوں کو آنکھ نگاہ یوں کر کے نہ اٹھا کے دیکھنا، تیری یوں کر کے آنکھ گھوری کی نکلتی ہے، بہنوں کا پجامے میں پیشاب نکل جاتا ہے۔ خدا کے واسطے بہنوں کو بدتمیزی کی الفاظ نہ کہنا، خدا کی قسم ہے تو جھڑک کے نکل جاتا ہے، ساری رات تکیے پہ سر رکھ کے اپنے باپ کو یاد کر کے روتی رہتی ہے۔ اور آپ حضرات جتنے اللہ نے جدا زمین کا وارث بنایا، میں آپ حضرات سے عرض کروں گا بیٹیوں کو فعال بنا کے جائیو۔ اتنا تو بیٹیوں کو حق دے دیو کہ اپنے خصم کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، عزت کے ساتھ تمہارے باپ کے گھر میں آ جاوے۔ اتنا تو گھر میں بیٹھک میں کہ کرسی کا حق تو دے دینا۔ خدا کے واسطے تمہیں کون کہہ رہے زیادہ دو، جتنا حصہ اللہ نے مقرر کیا بیٹی کو دے کے چلے جاؤ۔ اگر بیٹی کو نہ دے کے گئے، میں کراچی میں ایک مکان میں بیٹھا تھا، ایک ساتھ والے گھر سے بچیوں کی چگاڑنے کی آواز آئی، اللہ وہ مجھے پتہ لگا اس کے باپ کو برا 1 سال ہو گیا۔ بیٹیاں باپ کی برسی پر آئی، بھائی نے تھپڑ مار مار کے 4 بہنوں کو نکال دیا۔ بہنیں رو رہی تھی، کہنے لگی باپ کی چرپائی پہ رونے آئی، بھائی تیرے سے زمین کا حصہ نہیں مانگنے آئی۔ بس آخری باتوں میں بات عرض کر کے جا رہا، زندگی کے میلے جلسے ہوتے رہیں گے، یقین جانو ممبر کرسی وہی رہے گا، بیٹھنے والوں کے چہرے بدلتے رہیں گے۔ اللہ کرے اگلے سال آؤ، مزے مزے کی نبی جی کی پیاری باتیں کریں گے۔ لیکن میرے بھائی خدا پاک کی قسم ہے، 3 چیزیں تجھے کسی مارکیٹ میں مل جاویں، اکثر کے پاس میرا نمبر ہوگا، مجھے اطلاع کرنا، میں بھی آ کے تمہارے طرح 3 چیزیں لے لوں گا۔ پہلی چیز، بڑھاپا آنے کے بعد جوانی چلی جاوے، کسی مارکیٹ میں پتہ لگے یا جوانی بک رہی ہے، اپنے ساتھ میری جوانی بھی لے لینا۔ کسی مارکیٹ کے اندر پتہ لگے بڑھاپا آنے کے بعد حسن دوبارہ مل رہا ہے، کسی مارکیٹ میں ملے مجھے بتا دینا۔ تیسری چیز بڑی قیمتی ہے، اگر کسی مارکیٹ کے اندر پتہ لگ جائے ماں باپ کا پیار مل رہا ہے ان کے جانے کے بعد، مجھے بھی فون کر کے بتا دینا، سارے پروگرام چھوڑ کے آؤں گا، خدا پاک کی قسم میں بھی پیسے دے کے ماں باپ کا پیار لے کے چلا جاؤں گا۔ تمہیں گلی کونے پہ یار کی یاری ملے گی، ماں باپ کے مرنے کے بعد قیامت تو آ جائے گی، ماں باپ کا پیار نہیں ملے گا۔ بظاہر تجھے بغیر دانتوں والا، چٹی داڑھی والا، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے، یہ بظاہر تجھے بابا نظر آ رہا ہے، ایک مرتبہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اور یوں کہ ابا یوں کر کے ہاتھ اٹھا دے۔ جب بوڑھا باپ اپنے بچوں کے حق میں ہاتھ اٹھاوے گا، اللہ جل شانہ فرماتے فرشتوں اس کے مانگنے سے پہلے اس کے باپ کی جھولی بھر دو۔ یا اللہ اس نے بھی مانگا کوئی نہیں، پر میں بوڑھا ہے، اس کی اولاد نے اس کی کبھی قیمت نہیں لگائی، اس کے رشتہ داروں نے اس کی قیمت نہیں لگائی، میں بڑھڑے کی داڑھی کی قیمت نہ لگاؤں تو میری خدائی کیسی؟ اس کی داج کی جھولی کو جلدی جلدی بھر دو۔ یا اللہ صلحاء نے مانگا، نیکوکاروں نے مانگا، اللہ تو نے کہا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہ بوڑھے نے بھی بولنا کوئی نہیں تو دے رہا ہے، فرمایا یہ بوڑھا باپ ہے، اپنی اولاد کے حق میں اس نے ہاتھ اٹھائے، اس کی چٹی داڑھی کو دیکھ کر میں اس کے خالی ہاتھ واپس لوٹاؤں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔
بس بھائیو زندگی بہت تھوڑی سی، بہت ساری گزر گئی، تھوڑی پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے واسطے زندگی کو اتنی قیمتی بنا لے کہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ بڑھ جاوے۔ 4 سال کسی کے رہ گئے، کسی کے 5 سال رہ گئے، کسی کے 10 سال رہ گئے، 50 گزارے۔ ان 10 سالوں میں اللہ کو اتنا یاد کر لو، ان 10 سالوں میں اللہ اور اس کے رسول کو اتنا راضی کر لو کہ ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بڑھ جاوے۔ جب موت آوے تو عرش والا اعلان کرے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور میرے بھائیو جب رات کو جاؤ گے 2 تو بج گئے، وضو کر کے 2 نفل پڑھ لینا کہ اللہ مولوی جی کی بات سن کے آئے، اللہ تو ہمارا بھی بھلا کر دے، سنانے والے کا بھلا کر دے۔ پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ سے صلاح ایمان کی سلامتی مانگ لینا۔ پیسہ تو مقدروں کی کھیل ہے، آج نہیں تو کل آ جاوے گا، لیکن ایمان بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا یا اللہ قبر میں جاتے ہوئے کفن ملے یا نہ ملے لیکن ایمان کی دولت اللہ ضرور عطا فرما دینا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے قبر کے اندر بغیر کفن کے گزارا ہو جائے گا، سینے میں ایمان نہ لے کے گئے رات گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ اپنے ایمان کو اللہ کو راضی کر کے، نبی جی کی پیاری سنتوں کی اتباع کر کے اپنے ایمان کو اتنا قیمتی بنا لو، اپنے ایمان کو اتنا قیمتی بنا لو کہ فرشتوں کا قبر میں آ کر من ربو کا پوچھنے پر گھبراہٹ نہ ہو۔ ادھر فرشتے پوچھے من ربو کا، خدا کی قسم ہے تیری زبان کے علاوہ تیرے جسم کی موٹی موٹی بول پڑے ربی اللہ۔ جس زبان کو اللہ کے ذکر کا دنیا میں عادی نہیں بنائے گئے، زمین کے نیچے جا کے وہ زبان اللہ کا ذکر کو کیسے یاد کرے گی؟ اتنا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے روتے ہنستے اتنا اللہ کا ذکر کر، اتنا اللہ کا ذکر کر۔ اور میرے جوانوں، اور میرے پیاروں، اور میرے بزرگوں، موت سے پہلے پہلے داڑھی چہرے پر سجا کے قبر میں لے جائیو۔ پتہ جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر، حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے عرش کے ستونوں کو تھام رکھا ہے، حضور علیہ السلام کے چہرے پہ داڑھی دیکھی، اللہ کی طرف منہ کر کے کہا سبحانک، کتنا پاک ہے جس نے ان کے چہرے پر داڑھی سجا کے ان کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، فرمایا داڑھی چہرے پہ رکھ کے لے جانا، رشتہ کفن ہٹا کے من ربو کا سوال کرنے سے پہلے چہرہ دیکھتا ہے۔ اگر چہرے پر داڑھی نظر آ گئی فرشتہ سوال نہیں کرتا، اگر فرشتے کی زبان سے من ربو کا نکل جائے دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہ اس کے چہرے پہ کفن ڈال کر واپس چل، کیونکہ اس کے چہرے پر حضور کی سنت نظر آ رہی ہے۔ آج سارا مجمع اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگے اور گناہوں سے معافی مانگ کے توبہ کرے اور 3 مرتبہ میرے ساتھ ان جملوں کو دہرا دے، کہہ دے یا اللہ میری توبہ، کہہ دے یا اللہ میری توبہ۔ آپ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ فرمایا 3 مرتبہ زمین پہ اللہ پر بندہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے معافی مانگنے والے جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ عمال پر آ جاؤ، امت کو عمال پہ کھڑا کرو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کا انشاءاللہ ارادہ کرو، روزانہ 1 آدھا رکوع پڑھے، نہیں قرآن پاک پڑھنا آتا کھول کے بیٹھ کے قرآن کی آیتوں کا دیدار کرو، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں گے، دین کے کاموں میں لگے رہیں گے، مرتے دب تک کرتے رہیں گے، کرتے دب کرتے کرتے مر جاویں گے، سارے ارادہ کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کے راستے وقت لگتا رہے گا۔ میرے بھائی جو کہا سنا، جو تلخ منہ سے بات ابتدا کے اندر ہوئی یہ تلخی نہیں تھی۔ آپ حضرات کو دیکھو، آپ اس منبر پر ہمیں بٹھاتے ہو، ان علماء اکرام کے سائے میں ہم رہنمائی نہیں کریں گے تو بھائی کون کرے گا؟ اب 2 بج رہے، کوئی تھکا ہارا جاوے گا، کوئی ٹوٹا پٹا جاوے گا، کس کو بھوک لگی، کس کو یہاں پر چائے روٹی زردہ پلاؤ کوئی نہیں کھاتا، کوئی جا کے بیوی کو اٹھاوے گا وہ کوسنے دے گی، بچی کو اٹھاوے گا وہ کوسنے دے گی، یا بھوکا کروٹیں بدل بدل کے سو جاوے گا، بیماری نے حملہ کر دیا، شوگر لو ہو گئی، تو بھائی خسارے والی بات ہے کہ نہیں؟ جلدی جلد سے کرو، جلدی ختم کرو، یہ میرا رفیق سفر ہے۔